کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انتہائی امپورٹنٹ اپڈیٹس آ چکی ہیں جو کہ اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز یا لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق، کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے، کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے، سیلری اور الاؤنس سے متعلق کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو وہ ویڈیوز کی فارم میں آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پروٹیسٹ سے متعلق بھی اگر کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ویڈیوز کی فارم میں آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کی جاتی ہے۔ تو جی ویورز، مزید وقت ضائع کے بغیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس اپڈیٹ کی طرف۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ذرائع کے مطابق ویڈ لاک ٹرانسفر کی منتظر فیمیل خواتین، اساتذہ کے لیے بڑی خبر۔ ٹرانسفر کے لیے خاوند کا سرکاری ملازم ہونا ضروری نہیں، سیکریٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو صاحب نے خوشخبری وہ سنا دی ہے کہ ٹرانسفر کے لیے یہ کنڈیشن ضروری نہیں ہے کہ جو خاوند ہے اس کا سرکاری ملازم ہونا ضروری نہیں ہے۔ سیکریٹری ایجوکیشن خالد نذیر وٹو صاحب نے خوشخبری سنا دی۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی 25ویں کابینہ میٹنگ کے اہم نکات اردو میں۔ پچھلی میٹنگ کی منظوری، 24ویں کابینہ میٹنگ کے فیصلوں کی باقاعدہ منظوری دی گئی۔ اساتذہ کی بھرتی، تقریباً 30,000 اساتذہ کو کنٹریکٹ پر بھرتی کرنے کی منظوری دی گئی۔ بھرتی پنجاب ارتھ سروس کمیشن کے ذریعے کی جائے گی۔ عمر میں نرمی، قابلیت اور نشستوں کی تقسیم موجودہ سرکاری پالیسیوں کے مطابق ہوگی۔ اساتذہ کے عہدوں کی اپ گریڈیشن، 1 لاکھ سے زائد اساتذہ کے عہدوں کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس میں 1 لاکھ سے زائد جو اساتذہ ہیں عہدوں کو اپ گریڈ کرنے کی جو منظوری دی گئی، اس میں ای ایس ٹی، پی ایس ٹی اور دیگر کیٹیگریز شامل ہیں۔ اس اقدام سے تنخواہوں اور ترقی کے مواقع بہتر ہوں گے۔ تعلیمی اصلاحات، تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ اساتذہ کی تربیت اور مانیٹرنگ سسٹم کو مضبوط بنانے کی ہدایت۔ اسکولوں میں اسٹاف کی تعیناتی کو منطقی بنیادوں پر منظم کرنے کا فیصلہ۔ عمل درآمد کا ٹائم فریم، بھرتی اور اپ گریڈیشن کے عمل کو فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت دی گئی۔ متعلقہ محکمے نوٹیفیکیشن جاری کریں گے اور عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ دیگر فیصلے، اسکولوں کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے پر بات ہوئی۔ آئی ٹی سولوشنز کے لیے پی آئی ٹی بی کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختصر مدت میں 11 لاکھ آؤٹ آف سورس اسکول بچوں کی انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو اسکول ایجوکیشن کے موجودہ اور مجوزہ پروجیکٹس کے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ پنجاب میں 11,000 سے زائد اسکولوں کی آؤٹ سورسنگ مکمل، بچوں کی انرولمنٹ میں کئی گنا اضافہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی وزیر تعلیم کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت 11 لاکھ بچوں کی انرولمنٹ پر شاباش۔ اسکول مینجمنٹ کونسل کو 10 ارب روپے سے 90 دن کے اندر ضروری سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا 1 سال کے اندر تمام اسکولوں میں درکار کلاس روم بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی اسکولوں کو 580 بوسیدہ ترین اور 2770 خستہ عمارتوں کی تعمیر و مرمت کی ہدایت۔ سرکاری اسکولوں کے 5 لاکھ بچوں کی انگلش ٹرینرز سے اسپوکن انگلش ٹریننگ کا ہدف مقرر۔ اسکول میل پروگرام کا دائرہ کار، غذائی قلت کا شکار بچوں کے تناسب سے دیگر اضلاع اور تحصیلوں تک وسیع کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہر ضلع میں گرلز اور بوائز کے لیے نواز شریف اسکول آف ایمیننس بنانے کی ہدایت۔ 5 سال میں 1750 اسکولوں کے اپ گریڈیشن کا ہدف مقرر۔ اگلے مالی سال میں 250 اسکولوں کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ پنجاب کی 10 تحصیلوں میں 300 ٹیک ایڈ اسکول بنیں گے۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں میں 195 کلاس روم، 397 کمروں کی چھتوں کی تعمیر و مرمت پر بریفنگ۔ آؤٹ سورس ہونے والے اسکولوں میں 25، 45، 38 مربع فٹ 4 دیواری تعمیر کی گئی۔ آؤٹ سورس اسکولوں میں 414 ٹوائلٹ اور 1543 واٹر ٹینک کی تعمیر اس پر بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن پنجاب خالد نذیر وٹو صاحب نے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر ریاض صاحب کی ہدایت پر پنجاب کے اساتذہ کے مختلف ایشوز کو حل کرنے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ اساتذہ کے مسائل، ریشنلائزیشن، نئی بھرتی کے حل کے لیے نمبر 2 اساتذہ کے مسائل، ان سروس پروموشن، ٹرانسفر ایشوز، بی ایس پروگرام، پروفیشنل ڈگری کے حل کے لیے۔ نمبر 3 اساتذہ کے مسائل، ان اپ گریڈیشن، ایم فل، پی ایچ ڈی، ریفریشر کورسز، ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچر پرائمری اور ایلیمنٹری اسکولز میں تعیناتی ہیڈ ٹیچرز کے حل کے لیے۔ نمبر 4 اساتذہ کے مسائل، ریگولرائزیشن،
AU's SSE's pay and service protection, health science, physical and higher qualification allowance, maternity leave दौरानिया में इजाफा, डे केयर सेंटर्स फॉर मेल टीचर्स, लेट बी एड इशूज टीचर्स वेलफेयर PTF के हल के लिए। गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 5 मई 2025 को नोटिफिकेशन ये अकाउंटेंट जनरल पंजाब लाहौर की तरफ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर जो हैं अटक और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर जो है वो बहावल नगर, बहावलपुर, चकवाल, चिन्योट, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, जंग, जेलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लिया, मियाँ वाली, मुल्तान, ननकाना साहिब, लालवाल, उखाड़ा, पाकपतन, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुर, सियालकोट, टूबा, टेक्सिंग और विहाड़ी। इसमें सैंक्शन फॉर प्लेसमेंट ऑफ अमाउंट एज सीलिंग इन द असाइनमेंट अकाउंट रिलेटिंग टू यूटिलाइज द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब अंडर नॉन डेवलपमेंट फंड। इसमें ये कन्वे किया गया कि जो प्लेसमेंट है अमाउंट और इसकी ये एक अमाउंट दी गई है बाकायदा तौर पर, इसकी जो प्लेसमेंट है इसमें जो आसान असाइनमेंट अकाउंट है ये NSB जो है, यानी ये फ़ंड जो है इसको इसकी पूरी डिटेल जो है ज़िला वाइज ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्यूवर्स आपको नज़र आ रही है। तो इसमें पहले नंबर पर अटक है, फिर ये तमाम ज़िले जो हैं उनके एक सीरियल नंबर आप 15 अजला के देख रहे हैं, और उसमें लमसम टोटल अमाउंट जो है वो भी आपके सामने जो है वो RS में नज़र आ रही है। तो ये जो मैनेजर है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मेन ब्रांच जो है कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें जो ऑथराइज ब्रांच है वो एडवाइस उसकी जाती है कि वो अरेंज करेगी पेमेंट को सीलिंग के मुताबिक जैसे कि डिटेल दी गई है। और सेकंड पेज पे भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी की गई हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो एक्सपेंडिचर हैं वो जो उनकी डिटेल है, ये पीछे एक रेफरेंस दिया गया लेटर नंबर का और एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसी तरह ये जो एक्सपेंडिचर हैं ये इनकर्ड होंगे कंप्लीशन के बाद तमाम कोडल और लीगल और जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक।